اب آپ کو پتا ہے کہ دو محترم نام ہیں میری فہرست میں جنہیں اب مائک پر آنا ہے. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات گرامی، ایک خاتون ہماری زندگی میں مختلف کرداروں میں آتی ہے. کبھی جب وہ بیٹی بن کر ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہم نے اس طرح سے اس کی عزتوں کا اعتراف کیا ہے، اس طرح سے اس کا احترام کیا ہے. جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم، گھر میں اس برکت کا پھر فاقہ نہیں، گھر میں اس برکت نے پھر فاقہ نہیں ہونے دیا. جب وہ خاتون بہن کے کردار میں ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہم اس طرح کے شعر کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ مکان بیچ کے بیٹی کی شادی مت کرنا، نکاح کر کے اسی کو مکان دے دینا. جب وہی خاتون محبوبہ یا بیوی بن کر ہماری زندگی میں ہوتی ہے تو ہم اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ غافل لوگوں مت دوڑو ناپاک دوپٹوں کی جانب، جن پہ نمازیں پڑھ سکتے ہو ایسا دوپٹہ گھر میں ہے. اور وہی خاتون جب ماں کے کردار میں ہماری زندگی میں ہوتی ہے تب ہم اس کی پاکیزگی کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. ایک خاتون مختلف کرداروں میں کبھی بہن بن کر، کبھی بیٹی بن کر، کبھی محبوبہ بن کر، کبھی بیوی بن کر یا کبھی ماں بن کر کیا سوچتی ہے، اس کے افکار و خیالات کیا ہے، وہ اپنے جذبات کا اظہار کیسے کر سکتی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے، سماج میں اپنے درد کو کیسے بیان کر سکتی ہے، اس کا نمونہ دیکھنا ہے تو آئیے ملاقات کریں نسائی لہجے کی ترجمانی میں ایک بہت ہی معتبر اور محترم نام، ایک ایسا نام جس نے پوری اردو دنیا میں اپنی ایک بہت ہی منفرد شناخت بنائی ہے اور مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت بنتے ہوئے مشاعروں کی ضرورت بنی ہے. محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ. بہت بہت شکریہ. اجازت چاہتی ہوں جناب صدر، شورا کرام، موتیہاری اور اطراف کے بہت ہی محترم اور معتبر سماعتیں، آج کا یہ خوبصورت مشاعرہ انعقاد کیا بڑے بھائی محب الحق صاحب نے اور اراکین جن کی بڑی محنتیں آج کے اس مشاعرے میں. میں احسان مند ہوں آپ سب کی کہ آپ سب ابھی تک موجود ہیں. یقین جانیے جیسا کہا گیا کہ ایسا منظر شاید بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس وقت تک صبح کے 3 ساڑھے 3 بج رہے ہیں اور ابھی تک ماشاءاللہ یہ حال، یہ گراؤنڈ بھرا ہوا ہے. تو میں بھی چاہتی ہوں کہ جو میں پڑھوں تو آپ کی محبتیں، آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں. ایک بار مجھے اجازت دے دیجئے، اور اجازت کیسے دی جاتی ہے، تھوڑا سا جاگنے کی کوشش کیجئے کیونکہ یہ وقت اب جاگنے کا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ جس طرح سے مجھے سنتے ہیں آپ سب، بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. میں دیکھ رہی ہوں سامنے بڑی محترم اور قابل قدر سماعتیں، آپ سب اردو کا مستقبل. ایک ادنا سی شاعرہ کے لیے حکم ہے، میں اپنے شعرا کی شرکت چاہتی ہوں، آپ سب کی دعا چاہتی ہوں اور اپنی بات یہاں سے شروع کرتی ہوں. ملاحظہ کیجئے گا، دعائیں دیجئے گا تو اچھا لگے گا، محسوس کریں. سنیں. دل اپنا عشق سے آباد کر کے دیکھ کبھی، اس طرح سے دل اپنا عشق سے آباد کر کے دیکھ کبھی. میری طرح تو مجھے یاد کر کے دیکھ کبھی. میری طرح تو مجھے یاد کر کے دیکھ کبھی. تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے، تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے. کسی غریب کی امداد کر کے دیکھ کبھی، کسی غریب کی امداد کر کے دیکھ
کبھی کسی غریب کی امداد کر کے دیکھ کبھی. بہت شکریہ میرے بھائیوں. ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جو لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری کچھ اور زیادہ بن جاتی ہے. پیچھے کے لوگ بھی شریک ہیں ایسا نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اور تھوڑی سی اور جڑنے کی کوشش کریں میری شاعری میں، چونکہ تاکہ مجھے یہ لگے کہ یہ مشاعرے کا جب اختتام ہو تب لگے کہ ہاں واقعی آپ نے مجھے سنا. کیونکہ ابھی آپ کو جوہر صاحب کو سننا ہے، ان کے لیے ایک ماحول چاہتی ہوں کہ بنے. میں بھی کچھ پڑھ لوں کیونکہ مجھے اس وقت آواز دی گئی ہے، تو میں پوری خدمت کرنا چاہتی ہوں. کئی سال کے بعد آپ کے بیچ آئی ہوں، بہت کچھ سنانا ہے، وقت بھی کم ہے، لیکن اگر آپ اس طرح سے سن لیں گے تبھی میں سنا پاؤں گی. سن کر بتائیے گا، میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں. آپ کو خدمت کرنا چاہتی ہوں، ملاحظہ کریں. دیکھیں حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا. حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا. حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا. یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا. یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا. رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں؟ رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں؟ گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا. چراغوں سے نہیں. دیکھیے ڈائز ماشاءاللہ پوری طرح سے جاگ چکا ہے. آپ کو تھوڑا اور جاگنے کی کوشش کرتی ہوں. رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں؟ گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا. گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا. بہت بہت شکریہ. بڑی محترم اور قابل قدر سماعتیں. ہمیشہ آپ کی دعائیں لے کر جاتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں مطلب پیش کرتی ہوں. ملاحظہ کیجئے گا. اس کے بعد ایک شعر شریک کرتی ہوں. سنیں کہ تجھے آرزو تھی جس کی، کیا کہنا، تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں. تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں. میرے غم میں رونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں. تجھے آرزو جس کی وہی پیار لا رہی ہوں. میرے غم میں رونے والے، میرے غم میں رونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں. تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں. اور جہاں جہاں تک یہ سماعتیں ہیں ایک شعر پڑھنا چاہتی ہوں. کوشش تو کر رہی ہوں کہ آپ اور جاگیں، لیکن اب بہت زیادہ نہیں کہوں گی کیونکہ آپ بہت تھک سے گئے ہیں، اور جو آگے بیٹھے ہیں وہ اگر اتنا تھکیں گے تو بڑا افسوس ہوگا. آپ سلیقے سے بیٹھ گئے. میں سلام کرتی ہوں آپ کو کہ آپ بیٹھے ہیں، یہی بہت کم ہے. ادھر والوں سے مجھے کچھ کہنا اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ساری رات ایسے ہی سنا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتی ان کا، لیکن ہاں یہ بیٹھے ہیں. دعائیں تو ضرور ان کے دل سے انشاءاللہ نکل ہی رہی ہوں گی. مجھے امید ہے کہ اب یہ داد و تحسین کی صدائیں بھی بلند کریں گے. ایک شعر سنانا چاہتی ہوں اور ڈائز سے دعا چاہتی ہوں. تھوڑا سا لگے. ان لوگوں کی یقین جانیے بڑی محنتیں ہیں آج کے اس مشاعرے میں. تو آج کی رات آپ بھی بتا دیجئے اور ان کے لیے زوردار تالیاں بجائیے تاکہ یہ مشاعرے کا انعقاد ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہیں اور یہ روشنی ایسے ہی بکھیرتے رہیں. میں پیش کرتی ہوں ایک شعر. ملاحظہ کیجئے گا کہ مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن. مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن. مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن. وہ مکان جلا رہے ہیں، میں دیے جلا رہی ہوں.
جس کی وہی کیا کہنا شبینہ صاحبہ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ شعر ایک بار پھر پڑھا جائے. یہ ہم تمام شاعروں کا یہ ہم تمام شاعروں کے جذبات ہیں کہ ہم روشنی دیے جلا کر کرنا چاہتے ہیں اور لوگ شہر جلانے کی تیاریوں میں ہیں. میں چاہتا ہوں زوردار تالیوں سے اس شعر کے لیے گزارش کیجئے میرے ساتھ. میں شبینہ صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں. میں شکر گزار ہوں کہ مجھے محبتیں ملی، حوصلہ ملا اور اس شعر کے لیے مجھے حکم ملا. میں پیش کرتی ہوں. مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن. مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن. وہ مکان جلا رہے ہیں میں دیے جلا رہی ہوں. تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا. آئیے کچھ اور پیش کرتی ہوں، اس کے بعد یہ غزل کے دو شعر پڑھتی ہوں. میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی. میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی. شاعری سناؤں. میرے ہونٹوں پہ شکایت بھی نہیں آئے گی. سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی. سامنے سب کے حقیقت بھی نہیں آئے گی. بس مجھے بے وفا کہہ دیجئے مر جاؤں گی. بس مجھے بے وفا کہہ دیجئے مر جاؤں گی. آپ پر قتل کی تہمت بھی نہیں آئے. شکریہ. بس مجھے بے وفا کہہ دیجئے مر جاؤں گی. آپ پر قتل کی تہمت بھی نہیں آئے گی. بہت بہت شکریہ. بڑی خوبصورت سماعتیں. ایک سرفرا کوئی بیٹھ گیا ہے یہاں پر آ کر. یہ مشاعرہ اس کی تہذیب نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں، مجھے نہیں معلوم. میں سیدھے شعر پڑھتی ہوں. شبینہ صاحبہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کچھ لوگ بیچارے گھر سے لڑائی لڑ کے آتے ہیں تو سارا غصہ بہن پر نکالتے ہیں. لڑائی لڑ کے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ہو جاتا ہے کبھی کبھی لیکن چونکہ بس میرا مزاج نہیں ہے میں پڑھ نہیں پاتی ہوں. بس اتنی سی بات ہے. آپ مجھے سن رہے ہیں اس لیے آپ کے میں احسان مند ہوں. میں پیش کرتی ہوں غزل. نہیں بالکل. بہت شکریہ. سب ہمیں ہمیشہ سنتے ہیں، ہمیشہ دعائیں ملتی ہیں. میں سیدھے شعر پڑھتی ہوں. سنیں کہ آئیے تو ہماری گلی میں کبھی. جاگیے پوری طرح سے. یہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کو، آپ خاموش ہو گئے ہیں. آئیے تو ہماری گلی میں کبھی اس زمین کو دھڑکنا سکھا دیں گے ہم. آئیے تو ہماری گلی میں کبھی. آئیے تو ہماری گلی میں کبھی اس زمین کو دھڑکنا سکھا دیں گے ہم. چاند تارے نہیں پھول خوشبو نہیں. چاند تارے نہیں پھول خوشبو نہیں. آپ کی راہ میں دل بچھا دیں گے ہم. چاند نہیں پھول خوشبو نہیں. چاند تارے نہیں پھول خوشبو نہیں. آپ کی راہ میں دل بچھا دیں گے ہم. آئیے تو ہماری گلی میں کبھی. شعر پیش کرتی ہوں. سنے بہت. روٹھنا بھی محبت کا دستور ہے اور یہ دستور
دنیا میں مشہور ہے، بے شک، واہ 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 روٹنا بھی محبت کا دستور ہے، اور یہ دستور فرمائش۔ جی بالکل، بہت شکریہ، پڑھتی ہوں، آپ شریک ہونے کی کوشش کریں، میں کوشش کرتی ہوں۔ روٹنا بھی محبت کا دستور ہے، اور یہ دستور دنیا میں مشہور ہے، تم ہو دل کی خوشی ہو تمہیں زندگی، تم ہو دل کی خوشی ہو تمہیں زندگی، تم مناؤ گے تو مان جائیں گے ہم، تم ہو دل کی خوشی ہو تمہیں زندگی، تم مناؤ گے تو مان جائیں گے ہم، آئیے تو ہماری گلی میں کبھی۔ ایک ہندوستانی عورت کا ایک شعر سناتی ہوں، اور ڈائی سے بھی دعائیں چاہتی ہوں، آپ سب کی بھی شرکت چاہتی ہوں، سنیں جی بالکل۔ گھر ہمارے تو آئے نہ آئے مگر زندگی کاٹ دیں گے تیرے نام پر، گھر ہمارے تو آئے نہ آئے مگر زندگی کاٹ دیں گے تیرے نام پر، اپنا وعدہ سیاست کا وعدہ نہیں، اپنا وعدہ سیاست کا وعدہ نہیں، جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے ہم، اپنا وعدہ سیاست کا وعدہ نہیں۔ بہت شکریہ۔ گھر ہمارے تو آئے نہ آئے مگر زندگی کاٹ دیں گے تیرے نام پر، اپنا وعدہ سیاست کا وعدہ نہیں، جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے ہم، آئیے تو ہماری گلی۔ شبینہ صاحبہ، آپ کی غزل کے اس شعر کا کمال یہ ہے کہ ابھی میں نے پچھلے دنوں دیکھا سوشل میڈیا پر یہ شعر آپ کا ایک فوٹو کے ساتھ بہت وائرل ہوا، اور وہ فوٹو تھا جسودہ بین کا، جس کے نیچے یہ شعر لگایا گیا، اور وہ شعر اتنا وائرل ہوا ہے۔ اب جسودہ بین کا فوٹو آپ ذہن میں رکھیے، اور یہ شعر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک بار پھر سنائیے۔ لیکن آپ سب وہیں پہنچائیے گا، جب جسودہ بین کا نام لیا گیا ہے تو آپ کی تالیوں کی گونج بھی وہاں تک جانی چاہیے، بس میں اتنے سے التجا کرنے چاہتی ہوں کہ گھر ہمارے، لیکن بے حس لوگوں پہ اثر بھی تو نہیں ہوتا ہے، کیا کیا جائے، کہ گھر ہمارے تو آئے نہ آئے مگر زندگی کاٹ دیں گے تیرے نام پر، اپنا وعدہ سیاست کا وعدہ نہیں، اپنا وعدہ سیاست کا وعدہ نہیں، جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے ہم، اپنا وعدہ سیاست کا وعدہ نہیں، جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے ہم، آئیے تو ہماری گلی میں کبھی۔ بہت 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 شکریہ، بہت شکریہ۔ رات غم کی ڈھلے گی، سحر آئے گی، چل کے خود اس کی رحمت بھی گھر آئے گی، کیا کہنا، رات غم کی ڈھلے گی، سحر آئے گی، چل کے خود اس کی رحمت بھی گھر آئے گی، دل کی گہرائی سے پوری سچائی سے، دل کی گہرائی سے پوری سچائی سے، جب نمازوں میں سر کو جھکائیں گے ہم، دل کی گہرائی سے پوری سچائی سے، جب نمازوں میں سر کو جھکائیں گے ہم، آئیے تو ہماری
گلی میں کبھی. بہت بہت شکریہ, بہت سلیقے سے آپ سن رہے ہیں, بہت ادب سے سن رہے ہیں. میں سلام کرتی ہوں اور مقطع آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. ملاحظہ کریں کہ ہاں شبینہ ہمیں, ہاں شبینہ ہمیں یہ سبق یاد ہے, یہ محبت عبادت کی بنیاد ہے. واہ 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 واہ, بہت شکریہ. ہاں شبینہ ہمیں یہ سبق یاد ہے, یہ محبت عبادت کی بنیاد ہے. اپنے سجدے بھی بیکار ہو جائیں گے, اپنے سجدے بھی بیکار ہو جائیں گے, گر یتیموں کے دل کو دکھائیں. واہ 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 واہ. ہاں نظم پڑھو. دیکھیں جا تو میں نہیں رہی تھی, جا کر دیکھنا بھی پڑتا ہے کبھی کبھی کہ آپ گیت. اچھا مجھے حکم ہے, میں آپ سب سے بھی اجازت چاہتی ہوں, ہمارے اراکین کا حکم ہے, میں اس شعر کو دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش. یہ شعر پڑھ دیجئے, پھر اس کے بعد 3-4 گیت پڑھ دیجئے. 3-4 کیوں, اذان آپ دیں گے؟ میں پیش کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ, پڑھتی ہوں. ہاں شبینہ ہمیں یہ سبق یاد ہے, یہ محبت عبادت کی بنیاد ہے. ہاں شبینہ ہمیں یہ سبق یاد ہے, یہ محبت عبادت کی بنیاد ہے. اپنے سجدے بھی بیکار ہو جائیں گے, اپنے سجدے بھی بیکار ہو جائیں گے, گر یتیموں کے دل کو دکھائیں گے ہم, آئے تو ہماری گلی میں کبھی. جی بالکل, میں سناتی ہوں. کتنا وقت ہے ابھی؟ ہے بہت وقت ہے. چلیے میں ہاں جی بالکل بھائی, میں آپ ہی کے لیے ہوں. مجھے اچھا لگا کہ آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا, میری ہمت افزائی کی, آپ کی دعائیں مجھے ملی, بڑا فخر محسوس ہوا آپ کے بیچ آ کر. میں سلام کرتی ہوں. میرے پاس کچھ حکم ہے تو آپ مجھے اجازت دیتے تو میں ایک ایک 2 شعر میں سنا کر اپنی جگہ لوں, اس کے بعد ایک چھوٹا سا گیت پڑھ کر بلکہ اپنی جگہ لے سکوں. ملاحظہ کریں, ایک میری غزل بہت پوری دنیا میں بڑی وائرل ہوئی. ایک مطلع اور 2 شعر خالی سناتی ہوں, اس کے بعد ایک غزل اور اس کے ایک مطلب 2 شعر سماعت کیجیے گا, سنیں. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں, دلوں میں الفت نئی نئی ہے. بہت شکریہ. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں, دلوں میں الفت نئی نئی ہے. ابھی تکلف ہے گفتگو میں, ابھی محبت نئی نئی ہے. خاموش لب ہے جھکی ہیں پلکیں, دلوں میں الفت نئی نئی ہے. ایک شعر کیونکہ پوری غزل میں اس لیے نہیں سنا پاؤں گی کہ میرے پاس بہت ساری فرمائشیں ہیں اور وقت بھی کم ہے. اچھا میں سناتی ہوں. ابھی نہ آئے گی نیند تم کو, ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا, ابھی نہ آئے گی نیند تم کو, ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا, ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ, ابھی یہ چاہت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں, دلوں میں الفت نئی نئی ہے. اس غزل کا ایک شعر جو پوری دنیا تک پہنچا, بہت بہت نوازش, کرم, مہربانی, شکریہ آپ سب کا بہت بہت. ایک میرا شعر پوری دنیا میں بڑا وائرل ہوا, آپ سب تک پہنچا, آپ کو سناتی ہوں. محسوس یہ کرائیں کہ آپ پہلی بار اس شعر کو بھی سن رہے ہیں. جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا, جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا,
नई नई है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर और सुनाती हूँ। यकीन जानिए, जब मैंने अपनी शायरी का सफर शुरू किया, हमारी तहजीब में हमारा कल्चर ये हुआ करता था कि जब हमारा कोई सीनियर आता था या कोई सीनियर बैठा होता था तो हम कभी आगे नहीं बैठते थे, बल्कि जाकर बिल्कुल पीछे बैठते थे, क्योंकि यही हमने अपने बड़ों से सीखा था और यही हम सिखाने की कोशिश भी करते हैं अपने स्टाइल से। लेकिन आज हमारे मुशायरे का आलम यह है कि हमारे सीनियर शोरा बैठे होते हैं, जूनियर आकर उनके आगे बैठते तो हैं भी, और इनके न जाने हमें सारी रात कैसे कैसे कलाम भी सीनियर्स के सुनने पड़ते हैं। आज भी ऐसा हुआ है, बहुत सारे शेर पढ़े गए, पढ़ा किसी ने, शेर किसी और के। तो मैं ऐसे लोगों को मैंने अपने शेर में शरीक किया है। आपसे सच्ची ताईद मांगती हूँ, दुआएं चाहती हूँ, इस सच की ताईद भी उस तरह से कर दीजिएगा ताकि ये चीजें हमारे डाइस से खत्म हो जाएं। मैं पेश करती हूँ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहुत शुक्रिया। एक मतला, दो शेर, उसके बाद एक बिल्कुल छोटा सा गीत आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। मुलाहिजा करें, ये गजल मेरी पसंदीदा गजल, इसके लिए हुक्म है तो मैं 2-3 शेर पढ़ती हूँ। मुलाहिजा करें, देखें। तू किसी रास्ते का मुसाफिर है, तू किसी रास्ते का मुसाफिर है, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी। तू किसी रास्ते का मुसाफिर है, तू किसी रास्ते। भैया चाय वाले को तो मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकती कि दोबारा से नोट बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए। नहीं, शबीना साहिबा, सिर्फ चाय बेचने से कुछ नहीं होता। अच्छा, हाँ, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ चाय बेचने से ही कोई प्रधानमंत्री बन जाए, इसके लिए बीवी को भी छोड़ना पड़ता है। उसने चाह रहे कि तो अभी पेश करती हूँ। बहुत आपने खूबसूरत सा माहौल दिया और बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं शेर पढ़ती हूँ सीधे सीधे। तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी। अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी। अपने बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी। हिंदुस्तानी औरत का हौसला और उसका ये शेर। मैं बरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। मैं बरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, तो अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। तो अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। एक शेर बतौर खास पढ़ती हूँ। ये जमाना सहरा सिफत कहते हैं रेगिस्तान जैसा। आपकी तवज्जो चाहती हूँ, दुआ चाहती हूँ और शेर पढ़ती हूँ। ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे।
دیکھ تو مجھ سے کہہ کر کسی روز تو، دیکھ تو مجھ سے کہہ کر کسی روز تو، تیری خاطر سمندر اٹھا لاؤں گی، دیکھ تو مجھ سے کہہ کر کسی روز تو، تیری خاطر سمندر اٹھا لاؤں گی۔ عیادت کسی بیمار کی خیریت کو معلوم کرنا، اور میں سمجھتی ہوں یہ شعر بھی ایک ہندوستانی عورت ہی کہہ سکتی ہے۔ آپ کی دعا چاہتی ہوں اور یہ شعر پیش کرتی ہوں۔ تیرے ماتھے کی ایک ایک شکن کی قسم، میں عیادت کو رسمن نہیں آئی ہوں، تیرے ماتھے کی ایک ایک شکن کی قسم، میں عیادت کو رسمن نہیں آئی ہوں، میرے بیمار تیری دوا کے لیے، میرے بیمار تیری دوا کے لیے اپنا ایک ایک زیور اٹھا لاؤں گی، میرے بیمار تیری دوا کے لیے۔ بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا گیت، اور اس گیت کو پڑھنا بھی میں اپنی ذمہ داری اس لیے سمجھتی ہوں کہ آج ہم نہ جانے کتنا بکھرے ہوئے ہیں، ہمارے نہ جانے کتنے مسلک ہو گئے ہیں، تو میرا اس مشاعرے کا بھی اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک مشن ہوتا ہے کہ ہم امن کی بات کریں، محبتوں کا پیغام دیں۔ ایک چھوٹا سا گیت میں پیش کرنا۔ اے بھیا چائے، اے چھوٹو، آپ پردھان منتری مت بنو، جو بن چکے وہی خدا کے لیے بیٹھ جاؤ۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہماری شاعری کو رون کر چائے پی رہے ہیں۔ آپ چائے پیجئے، شوق سے پیجئے، مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن آپ ایسے لگے کہ ہاں تھوڑا سا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اجازت ہے آپ کی؟ اجازت دیجئے، ذرا زوردار آپ اپنے لیے تالی بجائیے۔ بہت شکریہ۔ ایک گیت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، دعا کرتی ہوں خدا کرے ہم سب ایک ہو جائیں، اتحاد قائم کریں۔ پیش کرتی ہوں، ملاحظہ کریں، دیکھیں ارشاد کہ رت وہ سہانی آئے گی، آپ کو لگے گا کہ ہاں واقعی ہماری اپنی بات ہے، اور جو کچھ کہہ رہی ہوں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر میں سچ کہہ رہی ہوں تو آپ کی تائید بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے۔ رت وہ سہانی آئے گی، کب رت وہ سہانی آئے گی، رت وہ سہانی آئے گی، کب رت وہ سہانی آئے گی، جب دھرتی پر پیار بڑھے گا، جب دھرتی پر پیار بڑھے گا اور نفرت مٹ جائے گی، رت وہ سہانی آئے گی، کب رت وہ سہانی آئے گی۔ آئیے بند پیش کرتی ہوں، آپ کی توجہ چاہتی ہوں، سنیں کہ ہم شیعہ وہابی سنی کے پھندے میں جکڑے ہیں، بربادی کے راستے پر چلتے ہیں مگر اکڑے ہیں، ہم شیعہ وہابی سنی کے پھندے میں جکڑے ہیں، بربادی کے راستے پر چلتے ہیں مگر اکڑے ہیں، آکاش کی اونچائی پر اپنے پرچم لہرائیں، ہم چھوڑ کے فرقے برقے پھر ایک اگر ہو جائیں، آکاش کی اونچائی پر اپنے پرچم لہرائیں، ہم چھوڑ کے فرقے برقے پھر ایک اگر ہو جائیں، ایسا ہوا تو پھر یہ دنیا قدموں میں جھک جائے گی، رت وہ سہانی آئے گی، کب رت وہ سہانی آئے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ میں جیسے صبح کے ٹائم لوری سنانے کے لیے کھڑی ہو گئی ہوں اور آپ سو سے گئے ہیں۔ پیش کرتی ہوں، مجھے حکم ہے تو تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ اس گیت کو آپ، اگر میں سچ کہہ رہی ہوں تو ایک بار سچ کی تائید ایمانداری سے کریں گے تو مجھے پڑھنے میں اچھا لگے گا۔ میں پڑھتی ہوں کہ جب ایک خدا ہے اپنا اور ایک پیغمبر اپنا، پھر کیوں ہے یہ گمراہی، جب ایک ہے رہبر اپنا، جب ایک خدا ہے اپنا اور ایک پیغمبر اپنا، پھر کیوں ہے یہ گمراہی،
जब एक है रहबर अपना, ये प्यार भरी दुनिया है। हर वक्त झगड़ना छोड़ो, मिलजुल के रहो ऐ लोगों, आपस में लड़ना छोड़ो। ये प्यार भरी दुनिया है, हर वक्त झगड़ना छोड़ो, मिलजुल के रहो ऐ लोगों, आपस में लड़ना छोड़ो। तुमको लड़ाने वालों की खुद ही अर्थी उठ जाएगी। वाह 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 वाह। रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। बहुत शुक्रिया। बतौर खास बंद पढ़ती हूँ, मुलाहिजा करें, देखें जहाँ जहाँ तक आप सब मौजूद हैं। रुत वो सुहानी आएगी, हिम्मत को न तोड़ो अपनी, हिम्मत को न तोड़ो अपनी, है फतह तुम्हारी मंजिल। तुम लोग अगर चाहो तो तूफान को बना दो साहिल। हिम्मत को न तोड़ो अपनी, है फतह तुम्हारी मंजिल। तुम लोग अगर चाहो तो तूफान को बना दो साहिल। तुम खुद को जरा पहचानो, फौलाद असर है तुम में, है अज़्म उमर का तुम में, है दर का जिगर है तुम में। तुम खुद को जरा पहचानो, फौलाद असर है तुम में, है अज़्म उमर का तुम में, है दर का जिगर है तुम में। रखोगे तुम पाँव जहाँ पर, रखोगे तुम पाँव जहाँ पर, वो धरती हिल जाएगी। रुत वो सुहानी तब रुत वो सुहानी आएगी। आखिरी बंद पढ़कर इजाजत चाहूंगी आप सबसे। मुलाहिजा करें, देखें कि कुछ लोग पहन कर खद्दर, कुछ लोग पहन कर खद्दर, भड़काऊ भाषण देकर नफरत की चिंगारी को पहुंचा देते हैं घर घर। कुछ लोग पहन कर खद्दर, भड़काऊ भाषण देकर नफरत की चिंगारी को पहुंचा देते हैं घर घर। मंदिर मस्जिद को ढाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे, शहरों में आग लगाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए ये भारत माता काली माँ बन जाएगी। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा ने अपना कलाम पेश किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। एक जरूरी काम यह है कि इससे पहले कि जनाब जौहर कानपुरी साहब अपना कलाम पेश करें, मोहतरम शंकर कैमूरी साहब की नातो मनकबत की किताब जिसका नाम अकीदत के फूल है, खानदाने नबुव्वत के कदमों में ये किताब पेश की जा रही है। इसका रस्म इजरा होना है, तो मैं जनाब शंकर कैमूरी साहब से गुजारिश करता हूँ, जनाब जौहर कानपुरी साहब, जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब, जनाब इकबाल अशर साहब, जनाब चरण सिंह बशर साहब, सदर मुशायरा प्रोफेसर सैयद नसीम साहब और जनाब तफजील अहमद साहब उस्ताद शोरा। मैं इन तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि वो बराए करम इस किताब के रस्म इजरा में शरीक हो। अभी आप लोग तशरीफ रखें, 2 मिनट का ये काम है, इसके बाद हम जनाब जौहर कानपुरी साहब का कलाम सुनेंगे। आप लोग बिल्कुल तशरीफ रखें।